الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ويصيب بها من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت چونکہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیتوں میں اپنی ایک قدرت کا مظہر بیان کیا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے ہی. اس کا ایک منظر یہ ہے کہ اس کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ کی خدائی کا اقرار کرتا ہے اپنے زبان حال سے. اس میں سے ایک نشانی یہ آسمانوں کا اور آسمانوں کے نیچے بادل کا جمع ہونا. ہر بادل الگ الگ ہوتا ہے، پھر وہ ایک ساتھ جمتا ہے، پھر تہ بتہ ہوتا ہے، پھر اس بادل میں سے اللہ پانی کو برساتا ہے. حالانکہ اگر کوئی بادل میں سے جو پلین چلتے ہیں نا، بادلوں میں سے بھی چلتے، کبھی کوئی پلین تمہیں ایسا نہیں دکھے گا کہ جب یہ پلین اندر سے چلتا ہے تو اس میں وہ بہت زیادہ بھیگ جائے یا اس کو پانی لگ جائے اور وہ ٹاپ ٹاپ گرنے لگ جائے. ٹنوں من پانی کو بادل لیے ہوئے ہیں، لیکن وہ پانی ہے کہاں وہ اللہ ہی بہتر جانتا. عجیب ہی اللہ کی قدرت ہے. کوئی آدمی جیسے یہ پہاڑ وغیرہ پر یہ بادل برستے 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 جاتا ہے، لیکن جیسے پہاڑ پر آ جاتا ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں پانی ہے یا نہیں ہے. جب اتنی بارشیں موسلادھار ہوتی ہے تو کم از کم وہ بادل میں پانی سمجھ میں آنا چاہیے. ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر یہ بادلوں میں سے چلتے تو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب برسانے کی باری آئے تو پھر پانی کہاں سے آتا ہے. ہاں، باہر علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بادل پھٹ اگر چلے گئے، پھٹ گئے تو ایک دم سے سیلاب آ جاتا ہے. جیسے قطر وغیرہ میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. قطر اپنے بیڑ ضلع کے اتنا ہے، یہ اشٹی سے لے کے پرلی، مومن آباد سے لے کر کے ہو رہی، اتنا پورا ملک ہے. وہاں پر یہ معاملات ہوتے کہ کبھی کبھی بادل پھٹ جائے تو ایک دم سے پانی گرتا ہے. کوئی چیز اگر اندر ڈالی جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا پانی ہے یا نہیں ہے، لیکن بادل جب پھٹ جاتا ہے تو ایٹومیٹکلی پانی گرتا ہے. ہمارے یہاں کے منجلے گاؤں کی ایک فیملی گئی ہوئی تھی، ماں باپ بچے اپنے بچے سے ملنے کے لیے روڈ پر گاڑی کھڑے کی اور اندر وہ بیٹا سامان لانے کے لیے گیا. اچانک بادل پھٹا
پورا پانی وہاں پر گرا اور پوری گاڑی کو سمندر بیٹھے ہوئے پوری گاڑی کو سمندر میں لے کر چلا گیا۔ پھر وہی بادلوں میں سے بجلیوں کا ہونا، پانی میں کبھی آگ نظر آتی ہے لیکن اللہ بجلی لاتے، صاف ستھرے آسمان پہ کبھی بجلی نظر نہیں آئے گی، لیکن جب بادل آ جاتے اور پھر بعض مرتبہ اولے، ایک تو یہ ہے کہ بادل پھٹ جائے اور ایک یہ ہے کہ اس میں سے اولے گرے، اولے، یہ بھی عجیب اللہ کی قدرت ہے۔ بادل میں کبھی اولا نظر نہیں آئے گا اگر وہاں دیکھا جائے، لیکن جب گرنے کی باری آئے تو بعض علاقوں میں اولے گر جاتے۔ یہ کشمیر اور یہ ہماچل پردیش، یورپ، امریکہ اور خلیج کے بعض ممالک، یہاں پر برف باری ہوتی ہے، بارشیں برف کی ہوتی ہے، لیکن ابر میں دیکھا جائے تو کوئی برف نظر نہیں آئے گی۔ اس موسم میں اگر کشمیر چلے جائے تو ایسی سفید، جیسے پہاڑوں نے سفید چادریں اڑی ہوئی ہے، ایسا نظر آتا ہے، اور بادل میں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے، دلائل قدرت ہے توحید کے لیے کہ ایک اللہ ہی کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو، اور ایک اللہ ہی کی مانو، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ مانو۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو ہکاتے ہیں، چلاتے ہیں، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، پھر ان بادلوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، پھر ان بادلوں کو طے بطے کر دیتے ہیں، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر انہی بادلوں کے درمیان سے بارشوں کو نکلتا ہوا تو دیکھتا ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، اور آسمان سے اولوں کو برساتے جو پہاڑوں جیسے ہوتے ہیں۔ یہ اولے برستے تو یہی اولے بعض جگہ برف باری جس کو کہتے ہیں سنو فالنگ، کہیں پہ برف باری ہوتی ہے، کہیں پہ صرف اولے پڑتے، اولے پڑ جائے تو فوراً بھیگ کے ختم ہو جاتے، لیکن برف باری جمتے رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ سویڈن کے ساتھی تھے، سویڈن یہ دنیا کا سب سے اوپری حصہ ہے، یورپ کا آخری ایریا سویڈن۔ وہ ساتھی یہ بتا رہے تھے کہ جب یہ آتے ہیں نا، یعنی سردی وغیرہ کا موسم، اس وقت ہم جھوپڑیاں برف کی بناتے، کیونکہ 6 مہینے وہ برف ختم نہیں ہوتی، تو برف کی جھوپڑیاں بنا بنا کر رکھ دیتے، تو 4 مہینے 3 مہینے وہ جھوپڑیاں ویسی رہتی ہے، بچے اس میں کھیلتے اور جانا اور آنا، 12 مرتبہ چاک بناتے، سائیکل برف کی بناتے۔ تو پہاڑوں جیسے، اور فرمایا فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ ہماری قدرت ہے، جس پہ چاہتے ہیں یہ اولے برسا دیتے ہیں، وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتے ہیں ان اولوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا، تو جن کو نقصان دینا، جیسے کھیتی باڑی پر اگر اولے برس گئے تو نقصان ہو جاتا ہے، تو جس پر چاہتے اولو برساتے، جس پر چاہتے ہٹا دیتے۔ یکاد سنا برقی یذہب بالابصار، اور جب اس میں سے بجلیاں چمکتی ہے تو قریب ہے کہ بجلیوں کی چمک آنکھوں کو چکا چوند کر کے ختم کر دے۔ بجلیاں صرف یہ تو کہ اللہ پاک فرما رہے آنکھوں کو ختم کر دے، بعض مرتبہ لوگوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بجلی اگر گر جائے کسی درخت پر
یا کہیں پر تو بعض مرتبہ جلا دیتی ہے، لیکن اگر بعض بجلیوں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ اگر بجلیوں کے چمکتے وقت اگر ہم دیکھیں گے تو بعض مرتبہ نابینا ہو جائے گے، اس لیے کہتے ہیں بجلیوں کے چمکتے وقت اسے دیکھو نہ، صرف سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ بجلی کہاں سے نکلتی ہے، یا تو آگ کہاں سے نکلے گی، ماچس لگاؤ تو آگ لگ، کوئی نہ کوئی سبب ہو، یعنی ابر ہے، ابر میں پانی بھرا ہوا ہے، پھر اس میں سے بجلی نکل رہی ہے۔ اور پھر دوسری قدرت اللہ کی، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ ہی رات اور دن کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو تھوڑی بھی عقل رکھنے والے ہیں۔ رات کیسی آتی، دن کیسے آتا، ہم تو صرف دن میں کما رہے رات میں سو رہے، دن میں کما رہے رات میں سو رہے، کبھی غور نہیں کرتے اللہ کی قدرت کیسی ہے۔ سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو پالے، چاند کی مجال نہیں کہ سورج کو پالے، یہاں پر سورج ڈوبا ہوا ہے تو کہیں اور سورج نکلا ہوا ہے، یہاں ابھی کتنے 10 بج رہے تو امریکہ میں دن کے 11:30 بج رہے، یورپ میں رات کے 2 بج رہے، ملیشیا 3 گھنٹے آگے، انڈونیشیا 1.5 گھنٹہ پیچھے۔ یہ سارا نظام اللہ نے کیسے بنایا؟ رات کا آنا، دن کا آنا، زمین بھی گھوم رہی، چاند بھی گھوم رہا ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ اللہ کہہ رہے نشانی ہے اس میں عقل مندوں کے لیے، اگر ایمان والے ہیں تو اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، بے ایمان ہے تو ایمان کی توفیق ملے گی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، آسمان میں اگر تمہیں دیکھنے میں عبرت نہیں ملتی تو تمہارے پاس چلنے پھرنے چوپائے جانور، ان میں غور کرو۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اور اللہ پاک نے پیدا کیا ہے ہر جاندار کو پانی سے، سب کی زندگی پانی پہ ہے۔ حرفن مولا ہے، ہم بولتے ہیں نا حرفن مولا ہے، بولے کچھ بھی کرتا، تو پانی کیا ہے؟ حرفن مولا، سب کی زندگی اسی پہ ڈیپینڈ ہے۔ یا تو پانی کو پیدائش میں دخل ہے، یا پانی کو کسی کی زندگی میں دخل ہے، یا پانی کے مچھلی پانی پیتی نہیں ہے لیکن پانی میں زندہ رہتی ہے۔ کیا اللہ کی قدرت! لیکن زندگی کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ پانی پہ۔ ہم اگر پانی نہ پیو تو، کوئی جانور اگر پانی نہ پیے تو ختم ہو جائے گا۔ مچھلی پانی نہیں پیتی لیکن پانی میں رہتی ہے، اسے زمین پہ لاؤ، کوئی مچھلی دیکھے آپ نے ایسی جو زمین پہ چلتی پھرتی ہو؟ سب کے ساتھ زندگی موقوف ہے، سب کی زندگی موقوف ہے پانی پر۔ اور پھر فرمایا فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، پھر ان میں سے بعض جاندار وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ کون کون چلتا پیٹ کے بل؟ سانپ اور کاسو کو پیر رہتے، پیٹ کے بل سانپ ہے، مچھلی بھی ہے، مچھلی کو پیر نہیں رہتے۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، اور ان جانداروں میں سے بعض وہ ہے جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں۔ کون ہے 2 پاؤں پہ؟ ارے کون ہے؟ انسانت ہے نا، کون ہے دوسرے؟ اور جانوروں میں بھی بعض جانور ہے جو 2 پاؤں پر رہتے۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ 4،
اور بعض جانور وہ ہے جو 4 پیر پر، بکری، گائیں، بیل، اونٹ، یہ اکثر جانور 4 پیر پر۔ 4 پیر سے مراد یہ ہے کہ ان کے بھی 2 آگے، ہم بھی 4 پیر کے اصل، ہم بھی کیا ہے، ہاں یہ دونوں ہاتھ اگر یوں کرے تو 4 پیر ہو جاتے، ہاں 2 ہاتھ ہم کہتے 2 پیر، ایسے جانوروں کے جو 4 پیر ہے، سامنے کے 2 ہاتھ جس کو دستی کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کے دستی کا جو گوشت پسند تھا، دستی کس کو کہتے؟ دست فارسی میں ہاتھ کو کہتے، کس کو کہتے؟ ہاتھ کو۔ تو دستی کا گوشت بولے تو آگے کے 2 پیر کا گوشت، تو دستی بولے تو ہاتھ کا گوشت ہو گیا نا وہ جانوروں کا۔ اس لیے اللہ کے نبی کو آگے کے 2 پیر کے گوشت پسند تھے، اس لیے کہتے دستی کا گوشت۔ تو بعد وہ ہے جو 4 پیر پر چل رہے، بعد 4 سے زائد۔ حجام دادا کتنے پیر پہ چلتا؟ 30-35 پیر رہتے نا۔ حجام دادا کا نام سنے کہ نہیں؟ ارے حجام دادا کو دیکھے کتنے پیر رہتے؟ بچھو ہے اس کے کئی پیر رہتے۔ تو بعض جانور وہ ہے جس کے کئی 1 پیر ہوتے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پیدا کرتا رہے گا۔ یہ اس طرح کی آیتوں میں اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والی ساری چیزوں کو ذکر کر دیا ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، راکٹ اور یہ دنیا میں جتنی نئی نئی چیزیں بنے گی، کار بنے گی، یہ سب یخلق اللہ ما یشاء میں اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرے گا، یعنی سبب اور ذریعہ بنائے گا۔ اس لیے دنیا کی ساری سواریاں اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پیدا کرتا رہے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے ایسی نشانیاں نازل کی ہیں جو تمہیں سمجھانے والی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کی محنت کرنا ہمارے ذمے، اور ہدایت دینا اللہ کے ذمے۔ کتنے جماعتوں کے عزائم تھے؟ ہاں 12-15، یہاں تو بہت سے لوگوں نے 25-30 تک کی ہوا چلائے تھے۔ کتنے نکلے؟ 1 جماعت۔ محنت، جتنی محنت کی اس پر اللہ اجر دے گے، لیکن ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ محنت کے ہم مکلف ہے۔ ایک آدمی پہ خوب محنت ہو رہی ہے لیکن وہ نہیں نکلا، وہ سیدھے راستے پر نہیں آیا، دوسرا آیا۔ کوئی بے نمازی کو راہ راست پر لایا جا رہا ہے لیکن وہ آتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں۔ تو واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتے۔ اس لیے نماز میں بھی دعا کی تلقین ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں کس کی ہدایت دے؟ صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ الذین انعمت علیہم، جن لوگوں، ان لوگوں کے راستے کی جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے۔ اس لیے صراط مستقیم اگر ڈھونڈنا ہے تو نیک لوگوں کے راستے پر چلنا پڑے گا، نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے اور صالحین کے۔ انبیاء تو ہے نہیں لیکن انبیاء نے بتائے ہوئے طریقے، صدیقین پیدا ہو سکتے۔ سب سے بڑے صدیق سیدنا ابو
بکر رضی اللہ عنہ، پھر شہداء بھی ہیں، ہوتے پہلے ہوئے، اور صالحین تو ہر زمانے میں رہے گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس لیے یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے تاکہ ایمان والے کو اللہ کی ذات پر یقین آ جائے کہ سارا نظام یدبر الامر اللہ ہی چلاتے، اور بے ایمانوں کو اسلام کی ہدایت مل جائے کہ دنیا میں کرنے والے کوئی 360 بت نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہی کرنے والے۔ اس لیے اگلی آیتوں میں پکے ایمان کی نشانی کے طور پر منافقین کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ منافقین کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے آ جاتے، پھر کیا کرتے۔ واقعہ یہ ہوا، بشر نام کا ایک منافق جس کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو غالباً صحابی سے جھگڑا ہوا، اور وہ فیصلے کے لیے وہ صحابی یہ کہنے لگے کہ چلو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں مت جاؤ۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی حق کا فیصلہ کریں گے، حالانکہ وہ ظاہری طور پر وہ بھی مسلمان، جیسے آج بہت سارے مسلمان ہوتے جہاں پہ مال دینے کا مسئلہ آ جائے گا وہاں پہ کہیں گے تڑ جوڑ کر دیں گے۔ کیا کہتے؟ ارے کیا کہتے؟ تڑ جوڑ کریں گے۔ اور جہاں پہ مال لینے کا مسئلہ آیا تو کہتے شریعت سے دیکھیں گے۔ ہمارے پاس جتنے بھی جھگڑے آتے ہیں نا، کبھی دینے کے نہیں آتے۔ ارے ہمارے پاس جتنے بھی جھگڑے آتے کبھی دینے کے نہیں آتے۔ کیوں مفتی صاحب؟ یہ دیکھو اس کے نہیں کہ اس کے اوپر نہیں ہے، میرے اوپر نہیں کہ اس کے 200 روپے ہے اور وہ لے رہی نہیں اور مجھے دینے کا ہے۔ ایسا جھگڑا کبھی نہیں آتا۔ کاروبار کے بھی جو جھگڑے آتے ہیں عموماً، غالباً اس سے پہلے بھی واقعہ سنایا، ایک ہمارے یہاں پہ آیا معاملہ، فلاں کو اس نے مکان بیچا، فلاں نے خرید لیا، اس نے کسی دوسرے کو دے دیا، تو درمیان میں وہ جو کہتے ہیں نا ایثار وغیرہ، تو اس کے یعنی 5,000 روپے یا 10,000 روپے کوئی دے ہوئے تھے۔ شریعت کے اعتبار سے اگر سودا کینسل ہوا تو دینا ضروری ہے۔ اب بیٹھے ہم تو جو جس نے 10,000 روپے دیے تھے وہ کود کود کے کہہ رہا ہے کہ وہ شریعت کے اعتبار سے کرنا ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ شریعت کے اعتبار۔ اور جس کو دیے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے بہت محنت کری مفتی صاحب، نہیں کہ بولے 2-3 لوگ آئے تھے اور ان کو بتانے میں پھر کچھ آئے تھے تو میں نے بولا انہوں نے گھر خرید لیا تھا، اس وجہ سے میں نے کسی کو ورنہ ہو تو جبھی چلا جاتا تھا اور ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم کو شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا ہے کہ تڑ جوڑ کرنا ہے، کیونکہ تڑ جوڑ میں شریعت نہیں رہتی۔ تو یہ دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ شریعت کے مطابق کرنا ہے، اور لینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ تڑ جوڑ کرنا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ وہ 10,000 لے گا، 10 لاکھ کی آگ پیٹ میں ڈالے گا۔ اسی پہ رائے یہ ہے کہ ہم کو تڑ جوڑ کرنا ہے، تو میں نے کہا تڑ جوڑ پھر انہوں کریں گے، تڑ جوڑ کرنا ہے تو انہوں کریں گے۔ کبھی مسئلے بھائی آ کر کہے گا میری بہن نے نہیں کیا حق معاف کر دی، بولے میرا، کوئی بھائی آ کر یہ نہیں کہے گا میں میرا حق معاف کر کے بہن کو دے رہا۔ یہ وراثت میں پہلے تو دیتے نہیں، ایک ایک پلاٹ میں نمٹا دیتے سب کو، وراثت باپ کی، اور اگر دینا ہے تو کبھی بھی دیکھو، کبھی آپ کو یہ تو ملے گے بھائی کو اگر کہے ارے بھائی وراثت کا کیا ہے، نہیں بولے بہنہ نے معاف کر دیے۔ کبھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ بھائی بھی کبھی معاف کرتا ہو، ایسا مسئلہ کبھی نہیں آئے گا کہ بھائی نے معاف کیا ہو۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اچھا ہاں باپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہی حال منافقین کا تھا۔
وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں، وہ سمجھ گیا بشر اگر اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤں گا تو فیصلہ میرے خلاف رہے گا. وہ اس واقعے کو اللہ نے یہاں تفصیل سے بیان کیا. اس کو انشاءاللہ پیر کے دن ذکر کریں گے. اتوار کے کل اتوار ہے، مالا پوری کی تفسیر ہے، مہینے کا پہلا اتوار. ہاں کیا ہاں ٹھیک ہے نا، کل نہیں ہوگی تفسیر یہاں پر. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا